الرحمن الرحیم۔ کس نے منع کیا تجھے اسے سجدہ کرنے سے؟ یہ خدا نے یہ کیوں کہا کس نے منع کیا؟ اس کس میں راز کیا تھا؟ ساری دنیا کو منع ابلیس کرتا ہے، نماز نہ پڑھو، روزہ نہ رکھنا، ادب نہ کرنا، احترام نہ کرنا، مجلس میں نہ جانا، کالے کپڑے نہ پہننا، ماتم نہ کرنا، زوجنا کو نہ چومنا، تعزیہ کا احترام نہ کرنا، یہ ساری منع ابلیس کرتا ہے۔ خدا نے ابلیس سے کہا تجھے کس نے منع کیا؟ تجھے کس نے منع کیا؟ ساری دنیا کو تو منع تو کرے گا، تجھے کس نے منع کیا؟ اس کا ایک دلیل نے لیں بھائی شیعہ سنی جتنے بیٹھے ہیں، یہ دلیل ابلیس کی وجہ تھی۔ میں دلیل پڑھوں گا آپ کے دل سے دعا لینے کے لیے۔ خدا نے کہا تجھے کس نے منع کیا؟ اس نے کہا ایک دلیل نے منع کیا۔ خدا نے کہا وہ دلیل بتا۔ اس نے کہا میں نے اس لیے سجدہ نہیں کیا۔ موضوع گفتگو جو میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا، موضوع گفتگو ہے اختیار حجت، کہ اللہ جسے اپنی حجت بنائے اس کا اختیار کتنا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے لفظ حجت کی وضاحت کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ حجت کہتے کسے ہیں؟ حجت کہتے ہیں اس کی دلیل کو۔ وہ سامنے آ نہیں سکتا تھا، چہروں میں سما نہیں سکتا تھا، سماعتوں میں سنا نہیں جا سکتا تھا، اس نے کچھ چہرے ایسے بنا دیے، چہرے ان کے ہوتے تھے، پہچان توحید کی ہوتی تھی۔ ہم شیعہ آج کے اس دور حاضر میں جس میں سانس لے رہے ہیں، اس میں ہمیں بین المومنین اور بین المسلمین بہت سی پریشانیوں کا سامنا ہے۔ سب سے پہلے اپنا شیعہ عقیدہ میں واضح کروں کہ ہم وحدہ لا شریک کے بھی قائل ہیں، ہم اللہ کو بے مثل و بے مثال سمجھتے ہیں اور علی کا بھی اللہ سمجھتے ہیں، بعد از رسول امامت کے قائل ہیں، اور جیسے نبی کو معصوم سمجھتے ہیں ویسے ہی نائب نبی کو بھی معصوم سمجھتے ہیں۔ ہم اللہ کی حجتوں کے قائل ہیں۔ شیعہ مذہب ان پڑھ مذہب نہیں، پڑھا لکھا مذہب ہے، لاجیکل مذہب ہے۔ ہم بغیر دلیل کے نہ کسی کو مانتے ہیں، نہ بغیر دلیل کے کسی کو چھوڑتے ہیں۔ اہل علاقہ میری گفتگو سن رہے ہیں، میں اپنے اہل سنت بھائیوں کو واللہ با حسین، مجھے بانی مجلس نے نہیں کہا کہ میرے علاقے کے سنی احباب کو آپ راضی کیجئے گا، کیونکہ ہمارا مقصد لوگ راضی کرنا نہیں، حسین راضی کرنا ہوتے ہیں۔ لیکن میں پھر بھی اپنے اہل سنت بھائیوں کے لیے ان کے دل کو اطمینان دینے کے لیے، تاکہ وہ پہلے ہی لفظ سے بحیثیت مسلمان میری گفتگو سنیں، اگر خم غدیر پہ رسول کسی صحابی کا ہاتھ پکڑ کے بلند کرتے، ہم علی کو چھوڑ کے اس صحابی کو مان لیتے، کیونکہ ہمیں قرآن نے اصول دیا ہے۔ جی بسم اللہ۔ کیونکہ ہمیں قرآن نے اصول دیا ہے کہ نبی جو دے وہ لے لو۔ ہمیں نبی نے علی دیا، ہم نے لے لیا۔ اب انتہائی خوبصورت انداز سے اگر وضاحت کروں کہ حجت کہتے کسے ہیں، وہ یہاں آ نہیں سکتا تھا، ہم وہاں جا نہیں سکتے تھے۔ وہ یہاں آتا وہ نہ رہتا، ہم وہاں چلے جاتے، ہم نہ رہتے۔ اس سے ضرورت تھی دین پہنچانے کی، ہمیں ضرورت تھی ہدایت لینے کی۔ اس نے درمیان میں اپنی حجتوں کو رکھ دیا۔ اب درمیان میں ہے حجت۔ حجت کہتے ہیں وسیلے کو، خالق مخلوق حجت، اللہ بندے حجت ہے، یہ بھی نہیں ہے وہ بھی نہیں۔ چلے جو نہیں بولے ان کے لیے لفظ آسان کر دیتا ہوں، یہاں آتے ہیں یہ ہو جاتے ہیں، وہاں جاتے ہیں وہ ہو جاتے ہیں۔ جسے بات ابھی بھی مشکل لگ رہی ہے اس کے لیے اور آسان کر دیتا ہوں، جس نے یہاں سے دیکھے اسے اپنے جیسے لگے۔ اب تو آپ بولیں گے نا، آپ تو زحمت فرمائیں گے نا۔ جس نے وہاں سے دیکھے اسے اس جیسے لگے۔ میں اس لیے اٹھا ہوں تاکہ مجھے
ہر چہرے کی صحیح طریقے سے زیارت ہو سکتی. یہاں آتے ہیں یہ ہو جاتے ہیں، وہاں جاتے ہیں وہ ہو جاتے ہیں یہ بھی نہیں، ہم جیسے بھی نہیں، اللہ بھی نہیں، درمیان میں ہے. حجت لفظ آپ نے اتنی دفعہ ممبر سے سنا ہے کہ آپ کے ذہن یاد کر چکے ہیں کہ حجت کہتے کسے. آج میں آپ کی اس ایریا میں، اس علاقہ میں طالب علم ہونے کی حیثیت سے اپنی کم علمی کا اعتراف کرتے ہوئے، لیکن باب زہرا سے مانگی خیرات پہ اعتماد کرتے ہوئے یہ جملہ آپ کے ذہنوں تک پہنچاؤں کہ حجت کی اصل معنویت کیا ہے. بسم اللہ. حجت کہتے کسے؟ ایک لفظ پایا جاتا ہے منطق میں، معلوم، ایک لفظ ہوتا ہے مجہول. یا تو جو بھی چیز اللہ کی کائنات میں ہے یا وہ معلوم میں ہے یا وہ مجہول میں ہے. یا اس چیز کو معلوم میں ہونا چاہیے یا اس چیز کو مجہول میں ہونا چاہیے. بات مشکل نہیں ہوگی، یہ بچے بھی سمجھیں گے، میں اتنی آسان کر دوں گا. معلوم کسے کہتے ہیں اور مجہول کسے کہتے ہیں؟ میں ممبر سے ایک جانور کا نام لوں، میں کہوں شیر، یہ نام لینے کے بعد میں چپ ہو جاؤں، مجمع سے کوئی نہیں پوچھے گا یہ کیا ہے. کوئی بندہ مجھ سے اٹھ کے سوال نہیں کرے گا جناب آپ نے جس کا نام لیا یہ جانور ہے کہ پرندہ، کھاتا ہے کہ چرتا، اڑتا ہے کہ چلتا. سب کو پتا ہے کہ یہ جانور ہے. آپ کے ذہنوں میں اس کی تصویر آ گئی. جس کی تصدیق بھی ہو، تصویر بھی ہو، اسے معلوم کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. اب مجہول کسے کہتے ہیں؟ میں ممبر سے دوسرا نام لوں، میں کہوں فرشتہ، یہ نام کہنے کے بعد میں چپ ہو جاؤں. اب آپ کے پاس تصدیق ہے، تصویر نہیں. آپ کو یہ پتا ہے کہ وہ ہے، یہ نہیں پتا وہ کیسا ہے، اس کا قد کیسا ہوتا ہے، اس کی آنکھیں کیسی ہوتی ہے، اس کا چہرہ کیسا ہوتا ہے. اگر میں بات سمجھانے میں کامیاب ہو گیا تو اگلے جملے پہ مجھے جملہ بولنے کے بعد آپ کی آوازوں سے اندازہ ہوگا کہ میری محنت آپ نے قبول کی ہے یا نہیں کی. اس کا مطلب جس کی تصدیق بھی ہو، تصویر بھی ہو، اسے معلوم کہتے ہیں. جس کی تصدیق ہو، تصویر نہ ہو، اسے مجہول کہتے ہیں. حجت کسے کہتے ہیں؟ جو مجہول کو معلوم کر کے دکھائے اسے حجت کہتے ہیں. اب جو بول سکتا وہ احسان فرمائے مجھ کو. جو مجہول، بسم اللہ سرکار، جو مجہول کو معلوم میں لا کے دکھا، یار اسے حجت کہتے ہیں. انہیں حجت اللہ کیوں کہتے ہیں؟ وہ نظر آتا نہیں تھا، انہوں نے بتایا کہ وہ کیسا ہے. چلے میں آسان کر دیتا ہوں تاکہ ہر بندہ سمجھے. یہ 14 وہ آئینے ہیں جن سے اللہ نظر آتا ہے. اب اس سے زیادہ میں کیا آسان کروں سرکار؟ یہ 14 وہ آئینے ہیں جن سے اللہ نظر آتا ہے. جس بندے نے روزانہ مجلس نہیں سنی ہوتی اور کبھی کبھار وہ مجلس میں آتا ہے، اسے ہماری علمی سماعتوں کا اندازہ نہیں ہوتا. شیعہ قوم کا بچہ بھی پہنچ جاتا ہے، خطیب یا ذاکر جو بات شروع کرتا ہے، شیعہ قوم کا فرد اس نتیجے پہ پہلے کھڑا ہوتا ہے کہ یہ بات کو یہاں پہ لے کے آئے گا. لیکن جو میرے اہل سنت بھائی ہیں، میں ان کے لیے لفظ کی وضاحت کر دیتا ہوں. میں نے کہا یہ 14 وہ آئینے ہیں جن سے اللہ نظر آتا ہے. اب مجھ پہ سوال کریں کہ اسے ضرورت کیا تھی شکلوں سے پہچان کروانے کی؟ ہماری علمی قابلیت یہ ہے، پہلے دن بچہ اسکول بٹھا کے آتے ہیں، استاد پڑھاتا الف ہے دکھاتا انار ہے، پڑھاتا الف ہے دکھاتا انار ہے. وہ استاد سے پوچھو یہ کیوں کیا؟ وہ کہے گا الف لفظ ہے، انار پہچان ہے. الف لفظ ہے، انار پہچان ہے. اللہ ذات ہے، 14 پہچان ہے. سارے بولنا، مل کے بولنا، حیدری. اللہ ذات ہے، 14 پہچان. بسم اللہ سرکار. آپ جی اس نے شکلوں میں لا کے پہچان کرنا کہ اسے اللہ کہتے ہیں. درود سارے حضرات مل کے بلند آواز سے بسم اللہ. بسم اللہ سرکار کریے. اجازت ہے نا جی تھوڑی سی حاضری دے سکوں؟ واجب الاحترام بھائی تشریف لے کہ بلائی مرحان نواز صاحب. اللہ کی پہچان انہوں نے کروائی. اللہ عین ذات، اس کے ہاں کوئی کیفیت نہیں. انہوں نے اس کی کیفیت، اس کی صفات کو بتایا. انہوں نے بتایا کہ وہ راضی کیسے ہوتا ہے، انہوں نے بتایا وہ ناراض کیسے ہوتا ہے. اب حجت کی اطاعت ضروری کتنی ہے؟ بس وہ منزل بتاؤں، وہ مرحلہ بتاؤں اور آپ سے اجازت لے لوں. اطاعت حجت ضروری کتنی ہے؟ اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ.
یاد کرو اس وقت کو جب کہہ دیا تھا تیرے رب نے فرشتوں سے کہ میں زمین پہ ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. بنانا زمین پہ تھا، الان آسمان پہ ہوگا. اللہ اپنی حجت کو آسمان پہ فرشتوں پہ اس کا تعارف کروا رہا ہے. فَإِذَا سَوَيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. جب میں اس کے ڈھانچے کو درست کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونکوں تو فوراً سجدہ کر دینا. خبردار روح پھونکنے سے پہلے سجدہ نہ کرنا. اگر تم نے روح سے پہلے سجدہ کیا تو وہ سجدہ ہوگا آدم کے بت کو، اور خدا بت پرستوں کو خلافت نہیں دیتا. جو بول سکتے ہیں یہ احسان کیجیے. سجدہ تب کرنا جب میں آدم میں اپنی روح پھونکوں. اس کا مطلب کہ سجدہ آدم کو نہیں روح کو ہوا تھا. اگر سجدہ آدم کو ہوتا تو روح سے پہلے بھی ہو جاتا. خدا نے کہا نا 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 نا، روح سے پہلے نہ کرنا، انتظار کرو جب میں روح پھونکوں پھر سجدہ کر دینا. اس کا مطلب کہ سجدہ روح کو ہوا. انکار بھی ابلیس نے آدم کا نہیں روح کا کیا تھا. جھگڑے ختم ہو سکتے ہیں اگر بندہ کچھ سننے کی پوزیشن میں. ابھی قرآن منبر پہ لے آتے ہیں، فیصلہ کر لیتے ہیں یہ روح کیا ہے. آواز یسألونک عن الروح، یہ تجھ سے سوال کرتے روح کیا. کل کہہ دے روح من امر ربی، روح تیرے اللہ کا امر ہے. اس کا مطلب کہ سجدہ آدم کو نہیں، سجدہ اللہ کے امر کو ہوا تھا. انکار آدم کا نہیں، انکار اللہ کے امر کا ہوا تھا. پھر فیصلہ گھر جا کے کرنا. جو ایک امر کا انکار کرے اسے شیطان مانتے ہو، اور جو سارے اولے الامر کا انکار کر جس نے ایک امر کا انکار کیا وہ شیطان، اور جس نے پورے اولے الامر کا انکار کیا. خدا نے کہا تو سجدہ کیوں نہیں کرتا؟ سارے سجدے میں گر گئے الا ابلیس، سوائے ابلیس کے. وکانا من الکافرین، خدا نے کہا وہ تھا ہی کافر. یہ نہیں کہا کہ اب کافر بنا، پہلے سے ہی تھا، کافر ہی تھا. میرے مالک یہ فرشتوں میں نہیں بیٹھا تھا، فرمایا بیٹھا تھا کافر. میرے اللہ اس نے سجدے کا بھی انکار کیا. پہلے خود تو سجدے کر رہا تھا، ہاں کرتا تھا کافر. میرے مولا اس نے عبادت نہیں کی تھا کافر. خدا نے تھا کہہ کے دنیا کو بتا دیا کہ لعنتی معصوموں میں بھی بیٹھا ہو. لعنتی ہو بیٹھا فرشتوں میں تھا لعنتی. خدا نے کہا تو سجدہ نہیں کرے گا؟ اس نے کہا میں نہیں کروں گا. اچھا شیطان عمران بھائی کافر تھا، منافق نہیں تھا. اس نے نہیں سجدہ کرنا، اس نے صاف منہ پہ کہا نہیں کرنا. نہ اسے سیدھا صاف کہہ دیا، اس نے کہا نہیں کرنا. خدا نے بھی کافر کہا. منافق کافر سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے. بھئی اس نے اپنی دشمنی سامنے تو رکھ دی، اس نے کہا میں نہیں سجدہ کرتا. جو اس کے اندر تھا اس نے باہر نکال دیا، اس نے کہا نہیں سجدہ کرتا. اب ہوتے خطیبوں کے پاس لفظ ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ ہم آزاد ہو کے تقریر کر رہے ہوتے ہیں. آزاد نہیں ہم ہوتے، ہماری نگاہیں چاروں طرف ہوتی ہیں اور پھر ہم لفظ بولتے ہیں. جب سے سوشل میڈیا کا دور آیا سیانے ہم بھی بڑے ہو گئے ہیں. بات میں اشارہ کر کے کہوں گا پھر سمجھ آپ نے جانی ہے. اس نے کہا کہ میں سجدہ نہیں کروں گا. خدا نے کہا صاف انکار کر دیا. یہ نہیں ہوا کہ آدم خلیفہ بن گیا اور یہ مبارک بھی دیتا رہا ہو. اس نے صاف انکار کیا. اس نے کہا میں سجدہ نہیں کروں گا. خدا نے کہا یا ابلیس ہو، لفظ ہے قرآن کے، قرآن پڑھو. خدا کہتا ہے یا ابلیس ہو ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی. ابلیس کس نے منع کیا اسے سجدہ کرنے سے جسے میں نے بنایا اپنے دونوں ہاتھوں سے؟ کس نے منع کیا؟ قرآن صرف قرآن پڑھا جائے تو آل محمد کا قصیدہ قرآن خود ہی پڑھ دیتا. استاد منیر نیازی کہتے ہیں کہ قرآن کی آیتیں اتنی حسین ہیں یہ بے ضمیر چہروں سے پردہ کرتی ہے. قرآن جب کسی بے ضمیر کے ہاتھوں پہ آتا ہے تو آیتیں چھپ جاتی ہیں. کس نے منع کیا تجھے اسے سجدہ کرنے سے؟ یہ خدا نے یہ کیوں کہا کس نے منع کیا؟ اس کس میں راز کیا تھا؟ ساری دنیا کو منع ابلیس کرتا ہے. نماز نہ پڑھو، روزہ نہ رکھنا، ادب نہ کرنا، احترام نہ کرنا،
مجلس میں نہ جانا، کالے کپڑے نہ پہننا، ماتم نہ کرنا، زوجنا کو نہ چومنا، تعزیہ کا احترام نہ کرنا، یہ ساری منع ابلیس کرتا ہے۔ خدا نے ابلیس سے کہا تجھے کس نے منع کیا؟ تجھے کس نے منع کیا؟ ساری دنیا کو تو منع تو کرے گا، تجھے کس نے منع کیا؟ اس کا ایک دلیل نے لیں بھائی، شیعہ سنی جتنے بیٹھے ہیں، یہ دلیل ابلیس کی وجہ تھی۔ میں دلیل پڑھوں گا آپ کے دل سے دعا لینے کے لیے۔ خدا نے کہا تجھے کس نے منع کیا؟ اس نے کہا ایک دلیل نے منع کیا۔ خدا نے کہا وہ دلیل بتا۔ اس نے کہا میں نے اس لیے سجدہ نہیں کیا کہ انہوں نے کیوں نہیں کیا۔ نہ 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 نہ، جب تک بعد میں پہنچے نا تب تک نہ بولنا۔ فرمایا انہوں نے کیوں نہیں کیا؟ اس نے کہا انہوں نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ خدا نے کہا اچھا استکبرتا ام کنت من العالین، خدا تجھ پہ لعنت کرے تو انہیں اپنے جیسا سمجھتا۔ سارے بولنا، مل کے بولنا ہے دری، تو اس لیے سجدہ نہیں کر رہا کہ یہ تجھ جیسے، اس لیے نہیں کیا کہ انہوں نے کیوں نہیں کیا، تو نے انہیں اپنے جیسا سمجھا۔ بس اس دلیل نے ابلیس کو ابلیس کر دیا۔ خدا نے کہا فوراً نکل جا، اب رکنا نہ، اب نہیں تجھے معافی، تو نے انہیں اپنے جیسا فخرج لعنت الی یوم الدین، اب بھی نکل، فوراً نکل، دروازے کے باہر جا، لعنت انتظار کر رہی ہے۔ یہ یہاں سے تیرے ساتھ چلے گی الی یوم الدین، قیامت تک یہ تیرا ساتھ نہیں چھوڑے گی، یہ تیرے ساتھ ساتھ رہے گی، تو جہاں بھی رہے گا یہ ساتھ جائے گی۔ تو نکل جاتا بات، اب بھی نکل جا، فوراً نکل جا۔ میرے مالک رک جا، سجدے نہیں اس نے کیے، اس نے نمازیں نہیں پڑھی، اس نے 6.5 لاکھ سال عبادت نہیں کی، اس نے 50,000 سال کا سجدہ نہیں کیا۔ میرے مالک اس کا ماضی دیکھ، اس کی ہسٹری دیکھ، اس کی پرانی نمازیں دیکھ، نمازوں کی وجہ سے اسے کوئی گنجائش دے دے۔ خدا نے کہا پچھلی نمازیں کھولی کوئی نہیں، پچھلی عبادت دیکھی کوئی نہیں، ساری عبادت میں نے لعنت کی صورت میں اس کے سر پہ رکھ دی ہے۔ میرے مالک اس نے ساری عبادت کو تو نے فوراً لعنت کیوں بنا دیا؟ فرمایا اس لیے کہ حجت بھی پہلی ہے، منکر بھی پہلا ہے، حجت بھی پہلی ہے، منکر بھی پہلا ہے۔ اگر آج اسے اس کی عبادتیں دیکھ کے گنجائش دے دیتا، کل کو بڑے بڑے حجت کے منکر نمازوں کے ٹوکرے اٹھا کے میرے دروازے پہ آ جاتے، آ کے کہتے تو نے اسے بھی معاف کر دیا تھا، ہمیں بھی معاف کر دے، اسے بھی بخش دیا تھا، ہمیں بھی بخش دے۔ میں اس کی نماز لعنت بنا کے دنیا کو بتا رہا ہوں کہ میں اپنے معاف کر سکتا ہوں، حجت کے منکر معاف نہیں کرتے۔ فوراً نکل جا، ابھی نکل جا، تجھ پہ اب لعنت رہے گی کیونکہ تو نے حجت کو چھوڑا۔ اس نے کہا میرے اللہ تجھے تو سجدہ کرتا ہوں، فرمایا میں لعنت کرتا ہوں اس عبادت میں جس میں میں ہوں، حجت نہ ہو۔ مجھے وہ عبادت چاہیے نہیں جس میں صرف اللہ، بس اللہ۔ اس روڈ پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو یہ نعرہ سمجھ میں نہیں آنا تو کہاں سمجھ میں آنا؟ بس اللہ، صرف اللہ، فقط اللہ، اللہ ہی اللہ۔ بس ایک ہی چنگچی رکشے والے نے، ڈرائیور نے بھی پیچھے لکھوایا ہوا اللہ ہی کافی ہے، اور خود وہ ہر چوک پہ کھڑا ہو کے سواری ڈھونڈ رہا ہے، اور پیچھے لکھا ہوا اے محمد کہہ دیجئے میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے۔ اس دین کا کیا بنے گا جس دین پہ چنگچی کا ڈرائیور دین کا وارث بنا بیٹھا؟ اے محمد کہہ دیجئے میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے، لیکن یہ بات کہنے کے لیے بندے کو محمد ہونا چاہیے۔ صرف اللہ، بس اللہ، صرف اللہ۔ اس نے کہا تجھے سجدہ کروں گا، اسے سجدہ نہیں کروں گا۔ خدا نے کہا نکل جا، پھر فوراً نکل جا، تجھ پہ لعنت رہے گی۔ اس نے کہا جا رہا ہوں، لیکن جو عبادت کی ہے اس کی قیمت دے۔ عادل نہیں، تو عدل نہیں کرے گا، سجدے کی ہے قیمت دے۔ بڑا خوبصورت بادشاہ نے فرمان اس کے وضاحت میں دیا۔ 5ویں بادشاہ سے ایک صحابی نے پوچھا مولا ابلیس نے جو عبادت کیا کیا اللہ اس کی اس عبادت کا کوئی اجر نہیں دے گا؟ امام کا صرف جواب میں پڑھوں گا، اور جواب خود آپ کو بتائے گا کہ امام کی زبان سے نکلا ہوا ہے، مجھے کتاب کا حوالہ دینے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، جواب بتائے گا کہ میں امام کی زبان سے نکلا ہوں۔ اور امام نے قیامت تک کے لیے کتنے اصول توڑے ہیں یہ جواب دے کے۔ امام نے فرمایا اس بدبخت نے عبادت اللہ کو معبود سمجھ کے نہیں، خلافت کے لالچ میں کی تھی۔ ہائے ہائے ہائے، اس کے اندر لالچ چھپا ہوا تھا، اسے پتا تھا کہ اللہ خلیفہ بنانے والا ہے۔ اس نے کہا اتنی عبادت کروں کہ الیکشن ون سائیڈڈ ہو جائے،
میرے مقابلے پہ کوئی امیدوار آئے ہی نہ. وہ عبادت کر رہا تھا خلافت کے لالچ میں. اس نے کہا مجھے قیمت دے. خدا نے کہا کیا قیمت؟ اس نے کہا دو چیزیں، طاقت، مہلت. سجدے کی یہ قیمت دے، طاقت دے دے، مہلت دے دے. طاقت بھی تجھ سے لے کے جاؤں گا، مہلت بھی تجھ سے لے کے جاؤں گا، کیونکہ طاقت بھی تو ہی دے گا، مہلت بھی تو ہی دے گا. ایک تو مجھے طاقت دے میں جہاں چاہوں وہاں پہنچوں، ایک مجھے مہلت دے مجھے موت نہ آئے. خدا نے کہا دونوں چیزیں دی. مولوی مسجد کا ہو، مدرسے کا، ان پڑھ ہو، پڑھا لکھا، سر پہ قرآن رکھ کے پوچھنا ابلیس کے پاس یہ طاقت ہے؟ کیسی طاقت؟ یہاں بھی وہ، امریکہ میں بھی وہ، افریقہ کے جنگلوں میں وہ، افغانستان کی پہاڑیوں میں وہ. جہاں جو گمراہ ہوتا ہے اسے ابلیس کرتا ہے. اسی مولوی سے کہنا علی ہماری بھی مدد کرتا ہے، علی شام میں بھی مدد کرتا ہے، علی عراق میں بھی مدد کرتا ہے. کہتے جی ایک علی ہر جگہ پہ کیسے پہنچ سکتا ہے؟ خدا تجھ پہ لعنت کرے. اللہ اپنے دشمن کو طاقت دے سکتا ہے، اپنی حجت کو طاقت نہیں دے سکتا. بسم اللہ سرکار. طاقت، مہلت. خدا نے کہا طاقت بھی دوں گا، مہلت بھی دوں گا. طاقت مہلت لے کے کرے گا کیا؟ آخر ایک ہی دن تو آنا ہے نا تو نے میرے دربار میں، مرنا تو ہے. اس نے کہا طاقت دے، مہلت دے، جتنی دیر زندہ رہوں مزہ تو آئے. کیا کرنے کا؟ اس نے کہا تیرا مقابلہ کروں. اللہ سے کہہ رہا میں تیرا مقابلہ کروں. خدا نے کہا کیسے مقابلہ کرے گا؟ قرآن ممبر پہ لے آؤ. مجھے عزت قرآن کی قسم اس نے یہ نہیں کہا میں تیرے نبی قتل کروں گا. اس نے صرف ایک ہی چیلنج کیا. اس نے کہا میں صراط مستقیم پہ رکوں گا، لوگوں کو صراط مستقیم سے ہٹاؤں گا، میں بندوں کو صراط مستقیم کے قریب نہیں آنے دوں گا. ضرور سارے حضرات مل کے بلند آواز انشاءاللہ سرکار انشاءاللہ. دونوں میرے واجب الاحترام قابل سادہ احترام بھائی، ایک سید زادہ ہے، ایک میرے بھائی ہیں جناب عمران عباس، اور دونوں ہی عمران، یک نشوز دوش، دونوں ہی عمران ہیں. اور یہیں پہ میں جناب لفظ آخری کہوں. اس نے کہا میں صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا، میں دنیا کو صراط مستقیم سے ہٹاؤں گا. جھگڑے ختم، لڑائیاں ختم، بحث ختم، کوئی بم دھماکہ نہیں، کوئی خود کو حملہ نہیں. آؤ پہلے شیعہ سنی طے کریں یہ صراط مستقیم ہے کیا. ابلیس نے کہا ہے کہ میں بندوں کو صراط مستقیم سے ہٹاؤں گا، میں بندوں کو صراط مستقیم سے ہٹاؤں گا. لڑائیاں جھگڑے ختم ہو سکتے ہیں لیکن اگر بندے سوچنے میں مجبور ہو جائیں یہ صراط مستقیم کسے کہتے ہیں. اس ممبر پہ کتابوں کے ڈھیر لگانے کے لیے تیار ہوں. شیعہ کتب میں تو لکھا ہے، اہل سنت نے بھی اپنی کتاب لکھا. ملا علی متقی قاری اہل سنت کتاب کا نام کنز الایمان، صفحہ نمبر 258. اس نے لکھا مدینے کی مسجد تھی، کائنات کا نبی خطبہ دے رہا تھا، ایک صحابی اٹھ کے کھڑا ہو گیا. اس نے کہا یا رسول اللہ ما ھذا صراط مستقیم، یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ نبی نے جواب نہ دیا. صحابی پھر اٹھ کے کھڑا ہوا، یا رسول اللہ یہ صراط مستقیم ہے. نبی نے پھر نہ بولے. تیسری دفعہ بندہ اٹھ کے کہا یا رسول اللہ یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ ملا علی متقی قاری اہل سنت کہتا ہے تیسری دفعہ بندے کا اٹھنا تھا. یا مسجد کے دروازے پہ ابو طالب کا بیٹا علی آ گیا. رسول نے کہا اپنا سوال دوبارہ کر. اس نے کہا میں نے پوچھا یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ ملا علی متقی قاری اہل سنت اپنی کتاب میں لکھتا رسول نے اپنی انگشت شہادت کو علی کی جانب بڑھا کے 3 دفعہ کہا ھذا علی صراط مستقیم، ھذا علی صراط مستقیم، ھذا علی صراط مستقیم. آخری جملہ کہہ رہا ہوں ابلیس نے کہا تھا کہ میں بندوں کو صراط مستقیم سے ہٹاؤں گا. ہمیں ابلیس کے پروگرام کا پتہ چل گیا، یہ بندوں کو لا الہ سے نہیں روکتا، علی ولی اللہ سے روکتا. چلے جس بندے کی ابھی بھی روح میں تازگی نہیں آئی، میں چاہ رہا تھا کہ میں خطرناک روایت کا سہارا نہیں لیتا، لیکن اگر چہروں پہ مسکراہٹ نہیں آئی تو 2 علموں کے درمیان کھڑا ہوں. مجھے ابو الفضل العباس کی عزت کی قسم ہے، معصوم کی روایت ہے جب علی ولی اللہ کا منکر مصلی بچھا کے نماز شروع کرتا ہے ابلیس قریب کھڑا ہو کے سننا شروع کر دیتا ہے. یہ پڑھتا رہتا ہے، وہ سنتا رہتا ہے، یہ پڑھتا رہتا ہے، وہ سنتا رہتا ہے. جب یہ مصلی بند کرتا ہے ابلیس کہکا مار کے چلا جاتا ہے خدا تجھ پہ لعنت کرے، اگر تیری قبول ہونی ہوتی تو میری بھی ہو جاتی، کیونکہ میں بھی حجت کا منکر ہوں، تو بھی حجت کا منکر. علی ولی اللہ کا انکار وہ جرم ہے جس کی معافی نہیں. دربار میں کھڑی رہی بیٹی علی کی، یقیناً تفصیلاً پڑھتا، لیکن دونوں میرے بڑے عزیز بھائی ممبر پہ تشریف فرما ہے، ان سے دعا لوں
جس کی اتنی عزت تھی، اس کی بیٹی دشمن کے دربار میں کھڑی رہی۔ یہ دن ہے اسے رونے کے جسے حسین نے تہجد کی نمازوں میں مانگا تھا۔ بیٹے ہر کسی کو پیارے ہوتے ہیں، پیار بیٹیوں سے کیا کرو۔ بیٹے جگیروں کے وارث ہوتے ہیں، بیٹیاں جنازوں کی وارث ہوتے ہیں۔ اللہ بیٹی دے تو زندگی میں کبھی بیٹی کو تماچا نہ مارنا۔ حسین نے تہجد کی راتوں میں بیٹی مانگی تھی۔ 2 بیٹے، 2 اولادیں حسین چھوڑ کے کربلا میں گئے، ایک بیٹا ایک بیٹی۔ بیٹے کا نام سجاد، بیٹی کا نام سکینہ۔ بیٹا جوان تھا، بیٹی چھوٹی تھی۔ جو حسرت کے ساتھ رونے کے عادی ہو، اگلی سطر پہ چیخ ضرور نکلے گی، ایک بیٹا بچا ایک بیٹی بچی۔ بیٹا جوان تھا، بیٹی چھوٹی تھی، لیکن حسرتوں کا فرق تھا۔ جو جینا چاہتی تھی وہ مر گئی، جو مرنا چاہتا تھا وہ زندہ۔ جو نہیں رو سکا اس کے لیے دلیل دیتا ہوں۔ بسم اللہ سیدزادہ جو بابے کے زانوں پہ سر رکھ کے رو کے کہتی تھی بسم اللہ سرکار، جو جینا چاہتی تھی، جو پوچھتی تھی سجاد پرندے گھروں کو جاتے ہیں، میں نے کب مدینے جانا ہے، اس کا مطلب وہ جینا چاہتی تھی۔ وہ شام کی تنگو تری کوٹری میں مر گئی، اور جو ہر موڑ پہ کہتا تھا اماں دعا کر تیرے سجاد کو موت آ جائے، وہ ہر موڑ پہ زندہ رہا۔ حوصلے حسین کی بیٹیوں کے، حوصلے علی کی بیٹیوں کے۔ سطر مجھے معاف کر دینا، دشمن کا دربار تھا، علی کی بیٹیوں کی پیشی تھی۔ قرآن کی آیتیں بغیر غلاف کے کھڑی تھی۔ جگر چبانے والی کا بیٹا تخت کی اونچائی پہ بیٹھا تھا۔ اس کمینے نے وہاں سے بیٹھ کے کہا کون ہے وہ حسین کی بیٹی جس کے رونے کی وجہ سے میری فوج کو نیند نہیں آتی؟ جو بیٹیوں والے بیٹھو یہ اس درد کو سمجھو گے۔ جب اس نے کہا کون ہے وہ حسین کی بیٹی، ایک کمینے نے اشارہ کیا وہ جو سب سے آخر میں کھڑی ہے۔ اس نے کہا کون؟ اس نے کہا جس کے کانوں سے خون ٹپک رہا، جس کے چہرے پہ نیلے نشان ہیں، جس کا کرتا جلا ہوا ہے، یہ حسین کی بیٹی ہے۔ اس نے کہا حسین کی بیٹی کو میرے تخت کے سامنے لا کے کھڑا کرو۔ یہ ملعون تخت کی اونچائی پہ تھا۔ اس نے تخت کی اونچائی سے آواز دے کے کہا بچی تیرا نام کیا ہے؟ شہزادی کی آواز نہیں آئی۔ اس نے پھر پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ بی بی کی آواز نہیں آئی۔ اس نے پھر پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ جب شہزادی کی آواز نہیں آئی میں غلط پڑھوں زہرا کا مجرم بنوں۔ اس نے دائیں ہاتھ سے شمر کی طرف اشارہ کیا، ادھر سے شمر چلنے لگا۔ یا جناب سکینہ نے سجاد کا چہرہ دیکھا، کڑیوں میں حسین کا بیٹا تڑپ گیا۔ آواز آئی خبردار شام غریبہ تیرے تماچوں سے ڈری ہوئی ہے۔ اس نے کہا ہمارا حاکم بلاتا تیری بہن بول کیوں نہیں رہی؟ سجاد رو کے کہتے ہو کمینے وہیں پہ رک جا، میری بہن بول رہی ہے، اس کے گلے کی رسی اتنی تنگ ہے تمہیں آواز نہیں سن رہی، اس کے گلے کی رسی کھولو۔ یہ قریب بڑھنے لگا، سجاد کی آواز خبردار قریب نہ جانا، میری چھوٹی فاطمہ ہے۔ رسیاں کون کھولے؟ فرمایا میں کھولوں گا۔ چلتے چلتے سید الساجدین قریب گئے، کڑیوں والے ہاتھوں سے بہن کی رسیاں کھول گئے۔ ملعون کی کہکا لگا کے آواز آئی تو کیسے رسی کھولے گا، تیرے تو خود ہاتھ بدے، ادھر ہاتھ کر میں تیری کڑیاں کھولوں۔ اس نے مولا سجاد کی ہتھ کڑیاں کھولی۔ جماعت میں بیٹھے کالے لباس میں، 11 محرم کے بعد کھلے ہوئے ہاتھ سجاد نے دیکھے۔ اپنے دونوں ہاتھوں میں سکینہ کا چہرہ لیا، ماتھا چوم کے کہتا تیرا کہاں کہاں شکریہ ادا کروں، تو نے اپنی رسیاں بعد میں کھلوائی، میری کڑیاں تو نے پہلے کھلوا دی۔ تجھے پینے کو پانی ملتا خود نے پیتی، میری کڑیوں پہ ڈال کے کہتی تیری کڑیاں تپ گئی، تو بیمار ہے۔ روز میرے پاؤں چومنے کے بہانے میرے پاؤں سے کانٹے کھینچا کرتی تھی۔ سکینہ بول کے بتا تو کون ہے؟ حسین کی بیٹی فاطمہ بن کے بولی۔ ملعون نے کہا بچی تیرا نام کیا ہے؟ فرمایا میرا نام فاطمہ ہے۔ اس نے کہا پھر سکینہ کون ہے؟ فرمایا میرا بابا مجھے پیار سے سکینہ کہہ کے بلاتا تھا۔ اس نے کہا میں نے سنا ہے حسین تجھ سے بڑا پیار کرتے تھے۔ بچی کو بابے کی باتیں کرنے کا بہانہ مل گیا۔ شہزادی رو کے کہتی سینے پہ سونے کی عادی تھی، جب سے مارا گیا مجھے نیند نہیں آئی، میں سوئی نہیں۔ میں کبھی ریت کے سرہانے بناتی ہوں، کبھی پتھر کا تکیہ